اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں صدف زیدی آج ہم سب یہاں مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ رضاخانہ سکینۃ الصغیرہ اور گراف ایجنسی کے زیر اہتمام ہم سب کو آج لکھنؤ کے شاہ نجف میں محفل انعقاد کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم مولا کے در پہ آج حاضر ہوئے ہیں۔ سامعین، ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ لکھنؤ کا شاہ نجف ہے۔ سامعین، شاہ نجف ایک ایسی عظیم اور تاریخی عبادت گاہ ہے کہ جہاں ہر مذہب اور ملت کے لوگ پرخلوص کے ساتھ مولا کی محبت دل میں رکھ کر آتے ہیں اور مولا کے اسی در پر اپنی مرادوں کو مولا سے مانگتے ہیں اور مولا ان کی مرادیں عطا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس عبادت گاہ کو اودھ کے پہلے بادشاہ اور اودھ کے چھٹے نواب غازی الدین حیدر نے نجف اشرف میں موجود حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی روضے کی طرز پر اس امام باڑے کی تعمیر کرائی تھی، لہٰذا اسے شاہ نجف کہتے ہیں۔ 1827 میں نواب غازی الدین حیدر کا انتقال ہو گیا اور ان کی وصیت کے حساب سے انہیں اسی امام باڑے میں دفنا دیا گیا۔ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کی مغفرت فرمائے اور مولا سال آئندہ جو محفل آج لکھنؤ کے شاہ نجف میں انعقاد کی جا رہی ہے، یہی محفل سال آئندہ عراق میں مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے نجف اشرف کے روضے پر ہمیں انعقاد کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ مولا ہماری اس پرخلوص چھوٹی سی عبادت اور چھوٹی سے جشن کو قبول فرمائے اور ہمارے تمام گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے اور جلد سے جلد ہم سب کو نجف اشرف کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں تنظیم فاطمہ جشن معصومین ایپیسوڈ 2 میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ ناظرین، میں اندلی فاطمہ رضاخانہ سکینۃ الصغیرہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آمد مولود کعبہ علی ابن ابو طالب 13 رجب کے یہ جشن کا انعقاد گراف ایجنسی کے زیر اہتمام کر رہی ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، جب اس زمین پر اللہ کے ولی علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے اللہ نے کعبے میں نیا در بنایا، پھر جناب فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہوئی اور پھر 13 رجب کو ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کی ولادت اللہ کے گھر کعبے میں ہوئی، اور آج 13 رجب ہے۔ یقیناً ہر محبان علی کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ آج ہم روضہ شاہ نجف میں مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ محفل کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، میں خواہر آسیہ رضوی سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور مولا علی کی ولادت میں قصیدہ خوانی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم، اور تمام خواران، تمام مومنین، جتنے بھی مومنین مومنات یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان تمام مومنین کو مولا کائنات کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور اسی کے سلسلے میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں آپ کی سماعت کے حوالے۔ دم محمدم علی 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 مولا، 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 جلال ذوالجلال ہے علی علی، خدا کا ہم خیال ہے علی علی، جلال ذوالجلال ہے خدا کا ہم خیال ہے، بلندیاں یہ دیکھ کے پکارا دل میرا، علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، رجب کی 13ویں کو یہ بتوں سے کعبہ بول اٹھا، چلو یہاں سے جاؤ اب حج
ہے نہ رہ لیا، خدا کا ہے یہ فیصلہ، علی علی ہے جس کا گھر وہ آ گیا، علی علی خدا کا ہے یہ فیصلہ، ہے جس کا گھر وہ آ گیا، نہیں پسند مجھ کو تم مجھے تو بس میرا علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے۔ مناؤ جشن یہ کہا خدا نے خود، خدائی سے ملے ہیں آج مصطفیٰ، زمین پہ اپنے بھائی سے، نبی کی گود میں علی علی علی، جب آئے تو نظر ملی، علی علی نبی کی گود میں علی، جب آئے تو نظر ملی، علی جو مسکرائے تو یہ بولے مصطفیٰ، علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے۔ نہ جانے کتنے لوگ تھے جو سو سکے نہ رات بھر، تھے منتظر بطول کا، بنے گا کون ہم سفر، ستارہ عرش سے چلا، علی علی لیے رضا فاطمہ، علی علی ستارہ عرش سے چلا لیے رضا فاطمہ، علی کے در پہ آ کے یہ ستارہ بول اٹھا، علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے۔ مجھے پسند نہیں ہے کسی کی بات کرو، خدا کی بات، خدا کے ولی کی بات کرو، فرشتوں خبر میں کیسے سوال کیسے جواب، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، علی کی بات کرو، لیے سوال ہاتھ میں ہر ایک حساب مانگنے، فرشتے قبر میں جب آ گئے جواب مانگنے، میں مطمئن تھا ساتھ ہے علی علی، میرے لیے نجات ہے علی علی، میں مطمئن تھی ساتھ ہے میرے لیے نجات ہے، فرشتے کچھ نہ کہہ سکے یہ میں نے جب کہا، علی پسند ہے، علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے، ہاں علی پسند ہے، بہت پسند ہے، علی پسند ہے مجھے۔ ماشاءاللہ، مولا ہم سب کو ایسے ہی جشن کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اس جشن کو مولا قبول کریں۔ ناظرین، اس جشن میں اب میں خواہر کلثوم نقوی کو بلانا چاہتی ہوں، وہ آئیں اور اپنا قصیدہ پیش کریں۔ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات
سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، ہے وقت ناز کا بالی پہ آئے ہیں مولا، ہے وقت ناز کا بالی پہ آئے ہیں مولا، کہاں کی موت بسب زندگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، فرشتوں کے سوالو جواب تربت میں، فرشتوں کے سوالو جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، علی کی بات کرو، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو۔ جیسے کہ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ بھی علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ ناظرین، میں اب بارگاہ الہی میں خواہر عرشیہ زہرا رضوی کو بلانا چاہتی ہوں، وہ آئیں اور اپنا قصیدہ پیش کریں۔ زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، شہنشاہ عالی مقام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، جو بنت اسد کی ہے آنکھوں کا تارا، جو بنت اسد کی ہے آنکھوں کا تارا، مبارک ہو وہ شاد کام
میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، جو پایا ہے کعبے میں بھائی علی سا، جو پایا ہے کعبے میں بھائی علی سا، مبارک ہو وہ ماہ تمام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے۔ علی ایسا محبوب بندہ ہے جس پر، علی ایسا محبوب بندہ ہے جس پر خدا کا درود و سلام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے۔ در مصطفیٰ پر ہے رندوں کا مجمع، در مصطفیٰ پر ہے رندوں کا مجمع، مودت کا بھر بھر کے جام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے۔ قدم جس کے قائم ہوا پر رہے ہیں، قدم جس کے قائم ہوا پر رہے ہیں، زمانے میں وہ خوش کرام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے۔ علی کی ولادت کا اعلان کر دو، علی کی ولادت کا اعلان کر دو، نبی کو مسلسل پیام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے۔ قدم ڈگمگائے تو نے سنبھالا، قدم ڈگمگائے تو نے سنبھالا، تیرا نام مشکل میں کام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے۔ تیری یاد ہر دم ستاتی ہے دل کو، تیری یاد ہر دم ستاتی ہے دل کو، تصور تیرا صبح و شام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے۔ تجھے دیکھ کر آرزو اہل محشر، تجھے دیکھ کر آرزو اہل محشر، پکارے علی کا غلام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے، زمانے میں پہلا امام آ رہا ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، مولا ہم سب کو ایسے ہی جشن کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اس جشن کو مولا قبول کریں۔ ناظرین، میں خواہر شیبہ فاطمہ رضوی کو دعوت سخن دے رہی ہوں، وہ آئیں اور مولا علی علیہ السلام کی شان میں ان کی فضیلت کو بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو خصوصی امام وقت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے پہلے امام مولا متقیان امیر المومنین مولا کائنات صاحب منبر خطیب سلونی
शौहर बतूल दामाद रसूल अबुल हसनैन अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपने उस हदीस को सुना कि जिसमें इरशाद रिसालत माब हुआ कि अली का ज़िक्र करना इबादत है, यकीनन मेरे मौला का ज़िक्र इतना आला है कि उनका ज़िक्र भी इबादत बन गया। लेकिन जो मुखालिफीन हैं या जो मेरे मौला की फ़जीलत को उस तरह से बयान नहीं करते जो हकीकतन उनकी फ़जीलत है, तो वो हमेशा फ़ज़ाइल अली में कमी करना चाहते हैं और इस बात से इनकार करते हैं कि कैसे मुमकिन है कि किसी का ज़िक्र इबादत बन जाए। लेकिन रसूल खुदा की कुछ और हदीसें भी हैं जिसमें और भी चीज़ों को नबी ने कहा है कि उनका ज़िक्र करना या उन पर निगाह करना इबादत है, जिसमें खाना काबा शामिल है कि खाना काबा वो है कि जिस पर निगाह करना भी इबादत है। कुरान मजीद वो है कि जिस पर निगाह करना इबादत है। एक आलिम वो है कि जिस पर निगाह करना इबादत है, और अपने बाप के चेहरे पर भी निगाह करना इबादत है। ये सारी चीज़ें तो लोगों को समझ में आ जाती हैं, लेकिन अली का ज़िक्र इबादत है, इस बात से लोगों को इनकार है। लेकिन ज़ात अली वो ज़ात है कि जिसमें इन चारों चीज़ों की जमा है। क्योंकि अगर कुरान को देखना इबादत है तो जो कुरान हमारे घरों में है वो कुरान सामित है और अली कुरान नातिक है। तो जिस तरह से कुरान पर निगाह करना इबादत है, उसी तरह से अली के चेहरे पर निगाह करना इबादत है, और चेहरे अली नज़र ना आए तो अली का ज़िक्र करना इबादत है। जिस तरह से खाना काबा पर निगाह करना इबादत है, तो मौलाए कायनात की मिसाल रसूल खुदा ने खाना काबा से दी है। कहा, ए अली, आपकी मिसाल खाना काबा की मिसाल है। जिस तरह खाना काबा पर निगाह करना इबादत है, उसका तवाफ़ करना इबादत है, बिल्कुल उसी तरह से मौलाए कायनात का ज़िक्र करना इबादत है और उनकी ज़रिए मुक़द्दस का तवाफ़ करना इबादत है। जिस तरह एक आलिम के चेहरे पर, एक आम आलिम के चेहरे पर जब निगाह करना इबादत हो, तो अली तो वो हैं कि जिनके लिए रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जब एक आम आलिम के चेहरे पर निगाह करना इबादत हो, तो अली तो बाबे मदीनतुल इल्म है। कहा कि अपने बाप के चेहरे पर निगाह करना इबादत है। और अली कौन है? अबू तुराब। अल्लाह ने हम सब को मिट्टी से बनाया है और मिट्टी का बाप मौलाए कायनात हैं। लिहाजा इन चारों की जमा मौलाए कायनात की ज़ात है। इसीलिए अली उस ज़ात का नाम है कि जिसके चेहरे पर निगाह करना भी इबादत है, जिनका ज़िक्र करना भी इबादत है और जिनका ज़िक्र सुनना भी इबादत है। अपने मौला की मैं क्या क्या फ़जीलत बयान करूँ? हम तो फ़जीलत हमेशा बयान करते आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ फ़जीलतें मौलाए कायनात ऐसी हैं जिससे दुश्मन भी इनकार करने से कतराता नज़र आया है, क्योंकि फ़जीलत ही इतनी बड़ी है। जिसमें सबसे बड़ी फ़जीलत मेरे मौलाए कायनात की विलादत की फ़जीलत है कि आपकी विलादत खाना काबा में हुई। इससे ना चाहकर भी कोई इनकार नहीं कर पाया, या कोई चाहकर भी इस बात से इनकार नहीं कर पाया कि अली की विलादत खाना काबा में हुई, क्योंकि आज भी वो निशान खाना काबा की दीवार में मौजूद है कि जिससे मादर मौलाए कायनात खाना काबा में दाखिल हुई थी। मगर लोग कहते हैं कि ये एक इत्तेफाक था कि अली की विलादत खाना काबा में हुई। हम ज़्यादा बहस नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि बड़ा हसीन इत्तेफाक है जो और किसी के साथ नहीं हुआ सिवाय मौलाए कायनात के, क्योंकि ना इससे पहले कोई खाना काबा में आया है। मौलूद काबा अगर कोई है तो सिर्फ़ और सिर्फ मौलाए कायनात है। अली की विलादत खाना काबा में हुई। फिर भी लोगों ने कहा कि ये फ़जीलत अली की है कि अली खाना काबा में पैदा हुए, जबकि मैं कहती हूँ कि फ़जीलत अली की नहीं बल्कि खाना काबा की है कि अली ने आकर खाना काबा को ज़ीनत बख्शी है। अभी तक बेजान था, अली के आने से उसमें रूह दाखिल हुई है। अली के आ जाने के बाद अल्लाह ने उसे क़िबला बनाया है, क्योंकि बेजान चीज़ों को सजदा कराना उसकी फ़ितरत में नहीं है। अल्लाह बेजान चीज़ों को सजदा नहीं कराया करता। अभी तक वो सिर्फ़ और सिर्फ पत्थरों से बनी चार दीवारी की एक इमारत थी। जब मेरे मौलाए कायनात की विलादत हुई तब उसमें रूह दाखिल हुई, और इधर रूह का दाखिल होना था कि अल्लाह ने खाना काबा को क़िबला करार दिया। अगर अली खाना काबा में ना आते तो हमारे उलमाओं ने अक्सर ये बयान किया है कि चाहे जहाँ अली आते वहीं मकाम क़िबला बन जाता और पूरी दुनिया उसी तरफ सजदा करती नज़र आती। बस एक मिसरा मुझे इस मौके पर याद आ रहा है कि जो लोग मौला अली की फ़जीलत से इनकार करते हैं लेकिन फिर भी मजबूर होकर खाना काबा की ही तरफ सजदा करते हैं। शायर कहता है
کہ کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانہ علی، اور مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ تو جب مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی گھر سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کی نسبت اسی کے گھر والوں سے دی جاتی ہے، اس کی نشانیوں کو اسی کے گھر والے سے ملایا جاتا ہے۔ علی کی ولادت ہوئی خانہ خدا میں، اللہ کے گھر میں علی کا آنا تھا تو اللہ نے بھی نسبت اپنے آپ سے دینا شروع کر دی۔ ادھر ولادت مولا کائنات ہوئی، آغوش رسول میں مولا کائنات آئے، اللہ نے وحی نازل کر دی، کہا اے میرے حبیب یہ وہ بچہ ہے جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا نفس نفس اللہ ہے، جس کے ہاتھ ید اللہ ہے، اس کا دوست رضی اللہ ہے اور اس کا دشمن لعنت اللہ ہے۔ اللہ نے نسبت دی کہ اگر علی کو جوڑنا ہے تو مجھ سے جوڑنا، اور صرف اتنا ہی نہیں، جب اللہ نے اپنے آپ سے جوڑ لیا تو رسول خدا نے کہا پروردگارا بے شک تیرے گھر میں آیا ہے لیکن آیا تو میرے لیے ہے، میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، مجھ سے تو جڑنے دیتا۔ آواز قدرت آئی اے میرے حبیب اب تو میں نے جو اپنے آپ سے جوڑ لیا وہ ہمارا ہوا، جو باقی بچا وہ آپ کا۔ تو نبی خدا نے بھی کہا لحم و لحمی دم و دمی، اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کا دوست میرا دوست ہے، آپ کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علی سے دشمنی نہ کیجیے گا، کیونکہ علی کی دشمنی بڑی بھاری پڑنے والی ہے، کیونکہ علی کا دشمن یا تو خدا کا دشمن ہے یا پھر نبی کا دشمن ہے، اور علی کا دوست یا پھر نبی کا دوست ہے یا پھر خدا کا دوست ہے۔ بس آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ مشکل کشا مولا کائنات کے صدقے میں، ان کی ولادت کے تصدق میں ہم سب مومنین کی مشکلات کو حل فرمانا پروردگارہ، اور مولا کائنات کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرمانا، آمین۔ ناظرین، عشق علی میں آپ کے سماعت یہ شعر کہ ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں میں طہارت دیکھ کر۔ ناظرین، اب مولا کی خدمت میں قصیدہ خوانی کرنے آ رہی ہیں خواہر انسیہ رضوی۔ ناظرین السلام علیکم۔ مولا کائنات کی ولادت آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ ان کی شان میں ایک کلام پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ازل تیری ابتدا نہیں ہے، ابد تیری انتہا نہیں ہے، ازل تیری ابتدا نہیں ہے، تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے، تو ہی ہے سیف و قلم کا مالک، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے، جو تو ہے وہ دوسرا نہیں ہے، تیرا تقبل کروں میں کیسے، کوئی تیری گرد پا نہیں ہے، تیرا تقبل کروں میں کیسے، کوئی تیری گرد پا نہیں ہے، نسیر اتنا نہ کر تجاوز، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے، نسیر اتنا نہ کر تجاوز، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے، تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے، علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے، علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے، ایک آنے والے کو راہ دے کر
یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ، یہ گھر کے لوگوں کے واسطے ہے، عوام کا راستہ نہیں ہے، یہ گھر کے لوگوں کے واسطے ہے، عوام کا راستہ نہیں ہے۔ نجف سے کوسوں ہوں دور شاید، مگر یہ دوری بھی کیا ہے دوری، نجف سے کوسوں ہوں دور شاید، مگر یہ دوری بھی کیا ہے دوری، مگر یہ دوری بھی کیا ہے دوری، اگر وہ مجھ کو بلانا چاہیں تو فاصلہ فاصلہ نہیں ہے، اگر وہ مجھ کو بلانا چاہیں تو فاصلہ فاصلہ نہیں ہے۔ علی کا دربار ہے وہ جس سے ہے بار بار حاجتوں کی دنیا، علی کا دربار ہے وہ جس سے ہے بار بار حاجتوں کی دنیا، ہے بار بار حاجتوں کی دنیا، مرادیں پوری نہ ہو تو سمجھو سلیقہ التجا نہیں ہے، مرادیں پوری نہ ہو تو سمجھو سلیقہ التجا نہیں ہے۔ سلیم مقطع میں پڑھ رہی ہوں تو لوگ مطلع سمجھ رہے ہیں، سلیم مقطع میں پڑھ رہی ہوں تو لوگ مطلع سمجھ رہے ہیں، تو لوگ مطلع سمجھ رہے ہیں، ابھی قصیدے کے ابتدا ہے، ابھی قصیدہ رقم نہیں ہے، ابھی قصیدے کی ابتدا ہے، ابھی قصیدہ رقم نہیں ہے، ابد تیری ابتدا نہیں ہے، ازل تیری انتہا نہیں۔ جزاک اللہ۔ خواہر کے قصیدے نے ہم سب کے دل کو خوش کر دیا، مولا سلامت رکھے۔ مناؤ جشن کے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں علی، خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی، دیوار کعبہ نے ہنس کر کہا خدا کی قسم مجھے طواف کے قابل بنا رہے ہیں علی۔ ناظرین، اس جشن میں خواہر فردوس علی کو بلانا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی قصیدہ خوانی پیش کرے۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا
جگایا سویرے سویرے، جو شے کی موادت نے حر کو جھنجھوڑا، تو اس نے بھی غفلت کے بستر کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا، تو خود آفتاب شہادت نے اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے، ابھرتے ہی سورج نے حمد ثنا کی، زیارت کی پھر روضہ مرتضیٰ کی، روضہ مرتضیٰ کی، پرندوں نے اپنی زباں میں قصیدہ علی کا سنایا سویرے سویرے۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے۔ ہے زہرا کی مرضی مشیت خدا کی، ہوا تھا نہ لب سے ابھی حکم جاری، ابھی حکم جاری، لباس جنا لے کے رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے۔ مصلی پہ میں نے اٹھی جھوم کر رحمتوں کی گھٹائیں، چلی میرے گھر میں جنا کی ہوائیں، جنا کی ہوائیں، چراغ حدیث قصہ اپنے گھر میں جو ہی جلایا سویرے سویرے۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں جشن معصومین ایپیسوڈ 2 کے آمد مولود کعبہ کا یہ جشن آپ لوگ کو بھی اتنا ہی اچھا لگا ہوگا جتنا کہ ہم لوگوں کو یہ جشن منعقد کرنے میں اچھا لگا۔ مولا ہم سب کو اس مختصر سی عبادت کا ثواب دے اور 13 رجب کا یہ جشن مولا قبول کرے۔ ناظرین، اذاخانہ سکینۃ الصغیرہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جشن آمد مولود کعبہ 13 رجب کا یہ جشن آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ علی